لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. اللهم صل على نبيك وعبدك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وبناته وأصحابه وأتباعه من المؤمنين والمؤمنات. معزز سامعین محفل، آپ حضرات کے سامنے 30 پارے کی ایک چھوٹی سی سورت کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا ہے کہ مجھے صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہر مسلمان کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ اس سورت میں ویسے تو سارا قرآن ہی پیارا اور نرالا ہے، لیکن قرآن کی ہر آیت اور قرآن کی ہر سورت کا اپنا ایک نرالا انداز ہوتا ہے۔ تو اس چھوٹی سی سورت میں بھی رب کائنات نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی۔ پہلی بات آپ یہ سمجھیں کہ دین اسلام میں سب سے افضل جو عمل ہے وہ جہاد ہے۔ جہاد سے بڑھ کر اور کوئی افضل عمل نہیں ہے۔ اگرچہ نماز کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن نماز بھی جہاد کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ نماز ایک مسلمان پر کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے۔ جتنے تک پڑھنے کے قابل ہے اتنے تک نماز وہ پڑھے گا، چاہے صحت مند ہے، بیمار ہے، جس حالت میں بھی ہے، نماز کا پڑھنا اس کے اوپر لازم ہے۔ لیکن اگر مجاہدین جہاد کے عمل میں مصروف ہوں اور وہاں پر نماز پڑھنے سے اگر جہاد میں کافروں کو مارنے میں یا کارروائی میں رکاوٹ آتی ہو تو وہاں پر اسلام گنجائش دیتا ہے کہ نماز کو مؤخر کر دیا جائے، لیکن جہاد کے عمل کو مؤخر نہ کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ غزوہ کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند نمازوں کو مؤخر کر دیا تھا، لیکن جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف رہے۔ تو چونکہ یہ عمل بڑا افضل ہے، اس عمل کے ساتھ جس چیز کا بھی پھر تعلق بنتا جائے وہ چیز بھی رب کائنات کو بڑی محبوب ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ
گھوڑوں کا تعلق ہو تو وہ گھوڑے رب کائنات کو بڑے پسند آ جاتے ہیں، ہتھیاروں کا تعلق ہو تو وہ ہتھیار رب کائنات کو بڑے محبوب لگنے لگتے ہیں، اور جو آدمی مجاہد رب کائنات کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو وہ مجاہد بھی ایک مقام پا جاتا ہے، اور اسی راستے میں جہاد میں جو شہید ہو جائے اس کو بھی رب کائنات ایک اعلیٰ مقام دے دیتے ہیں۔ تو جو میں بات سمجھانے لگا تھا اسی مناسبت سے کہ جہاد جب افضل عمل ہے تو گھوڑے چونکہ جہاد میں استعمال ہوتے ہیں، ان گھوڑوں کی رب کائنات نے اس صورت میں قسمیں اٹھائی ہیں، اور ان گھوڑوں کا تذکرہ کر کے رب کائنات نے انسان اور گھوڑے کا تقابل پیش کیا ہے کہ انسان ذرا دیکھو، ایک گھوڑا ہے اور اس گھوڑے کا ایک مالک ہے، اور ایک تو میرا بندہ ہے اور میں رب تیرا مالک ہوں۔ ایک گھوڑے کا اپنے مالک کے ساتھ تو تعلق دیکھ، اور اپنا میں رب کائنات کے ساتھ ذرا تعلق اور وفاداری دیکھ کہ گھوڑے پر جب مالک بیٹھتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، ان گھوڑوں کی قسم کہ جو گھوڑے دوڑتے ہیں ہانپ ہانپ کر۔ شاید آپ نے جب دیکھا ہو کہ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اسے ایک آواز پیدا ہوتی ہے، فرمایا ان دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، اپنے قدموں سے چنگاریاں اٹھانے والوں کی قسم، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم، اپنے قدموں سے گرد و غبار اڑانے والوں کی قسم، اور پھر دشمن کی صفوں میں گھس جانے والوں کی قسم۔ رب کائنات فرماتے ہیں انسان دیکھ کہ گھوڑے پر جب مالک بیٹھتا ہے تو گھوڑا اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن اپنے مالک کے حکم سے پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ حالانکہ نہ مالک نے گھوڑے کو پیدا کیا ہے، نہ گھوڑے کے چارے کو اس نے پیدا کیا ہے، نہ گھوڑے کے پانی کو اس نے پیدا کیا ہے، کسی چیز کو اس کے مالک نے پیدا نہیں کیا، صرف اس نے یہ کام کیا ہے کہ چند روز کے لیے گھوڑے کو چارہ ڈالا ہے، اسے پانی پلایا ہے، اس کی گرمی اور سردی کا خیال رکھا ہے، اس کے عوض میں گھوڑے نے اس کے ساتھ کتنی وفاداری کی ہے کہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے، لیکن مالک کے حکم سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک جانور کا تعلق ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ اور اے انسان، آپ ذرا دوسری طرف آ کہ میں رب بھی تیرا مالک ہوں، اور میں وہ رب ہوں کہ جس رب نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، صرف تجھے پیدا نہیں کیا بلکہ تیرے کھانے کی چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تیرے پینے کی چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، ہر قسم کی فائدے کی چیز میں رب کائنات نے تیرے لیے پیدا کی ہیں۔ آئیے ذرا ایمان تازہ کیجئے، سورۃ البقرہ میں آئیے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انداز بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ اور آیت کا نمبر ہے 21، صفحہ نمبر 7، پہلا پارہ،
سورۃ البقرہ اور آیت نمبر 21۔ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، عبادت کرو صرف اور صرف اپنے رب کی، الذی خلقکم، اس رب کی کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ جب پیدا کرنے والا تمہیں رب ہے تو لہذا عبادت بھی پھر اسی ہی کا حق ہے، اسی ہی کی عبادت کر، اور صرف تجھے نہیں۔ آگے آئیے، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، تیرے لیے میں رب نے زمین بنائی ہے، آسمان بنایا ہے، تیرے کھانے اور پینے کے لیے مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں۔ جب یہ سارے کام کرنے والا میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، تو انسان کیا پھر میں رب کا یہ حق نہیں ہے کہ تو میرا کہنا مان، میں رب کا تو حکم مان۔ آئیے سورۃ الزمر میں ذرا آئیے، وہاں بھی رب کائنات نے یہی انداز بیان فرمایا ہے کہ انسان تجھے پیدا کرنے والا میں رب ہوں۔ سورۃ الزمر سبحان اللہ، صفحہ نمبر 552، آیت نمبر 6۔ آیت کو درمیان سے میں پڑھ رہا ہوں۔ رب کائنات فرماتے ہیں یخلقکم فی بطون امہاتکم، کہ لوگو اللہ وہ ذات ہے، یخلقکم، جو پیدا کرتا ہے تمہیں، فی بطون امہاتکم، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں، تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور پیدا کس سے کیا؟ دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتے ہیں ایسے قطرے سے، انسان ذرا سوچتا سینا، اپنی ذرا تخلیق کے اوپر ذرا غور کر، یہاں پر ہاتھ رکھیے، 29 پارے میں آ جائیے۔ ویسے تو آپ سنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، صرف ایمان تازہ کرنے کے لیے میں آیتیں پڑھ رہا ہوں، کیونکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو مومن کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ سورۃ الدہر، سورۃ الدہر کا بالکل ابتدا ہے۔ رب کائنات فرماتے ہیں هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ حل ویسے تو استفہام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر تاکید کے لیے، حل بمانے قد ہے۔ فرمایا تحقیق انسان کے اوپر ایسا بھی زمانہ گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کا کوئی ذکر نہیں تھا، پتہ ہی نہیں تھا۔ پیدائش سے پہلے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس دنیا میں آنا ہے، کس نے نہیں آنا۔ پر میں ایسا زمانہ بھی انسان کے اوپر گزرا ہے۔ اور پھر آگے رب کائنات فرماتے ہیں پھر ہم نے اس کو عدم سے وجود میں ہم لے آئے، اور وجود میں لانے کا انداز انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ماں اور باپ کا دونوں کا نطفہ ملتا ہے، اور نطفہ وہ چیز کہ جو انتہائی غلیظ چیز ہے، ایسی غلیظ کپڑے پر لگ جائے، وہ کپڑے کے ساتھ انسان عبادت نہیں کر سکتا۔ کپڑا تو کپڑا رہ گیا، انسان کے جسم سے نکل جائے، انسان کا جسم عبادت کے قابل نہیں رہتا۔ یہ تو میں رب کی کرم نوازیاں ہیں کہ اتنی گندی چیز کو
اتنا اعلیٰ میں رب نے بنا دیا ہے، اور پھر اس کے ذریعے میں نے انسان تجھے دیکھنے والا بنایا ہے، سننے والا بنایا ہے۔ اب آ جائیے سورۃ الزمر پر کہ رب کائنات فرماتے ہیں کہ فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ انسان تجھے پیدا کرنے والا میں رب ہوں تمہارے ماؤں کے پیٹوں میں 3 اندھیروں کے اندر، پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، پھر جھلی کا اندھیرا، ان 3 اندھیروں میں رب نے تجھے پیدا کیا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ جو کام جس ذات نے کیے ہیں نا، اس اللہ کو تمہارا رب کہتے ہیں، یہ ہے تمہارا رب۔ لہ الملک، اسی ہی کے لیے راج ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ تو رب کائنات نے سورۃ العادیات میں یہ مسئلہ سمجھایا ہے کہ انسان ایک جانور کا تعلق ہے اپنے مالک کے ساتھ، کہ اس نے اسے پیدا نہیں کیا، اس کے چارے کو پیدا نہیں کیا، اس کے پانی کو، کسی چیز کو اس نے پیدا نہیں کیا۔ اور ایک تیرا تعلق ہے میں رب کے ساتھ، کہ جس رب نے تجھے پیدا بھی کیا ہے، تیرے کھانے کو بھی پیدا کیا ہے، تیرے پینے کو بھی پیدا کیا ہے، تیری ہر چیز کو اس رب نے پیدا کیا ہے، اور پھر تیرا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیا ہے؟ سورۃ الاحزاب میں آئی آخر میں، سورۃ الاحزاب سورۃ الاحزاب صفحہ نمبر 514، آیت نمبر 72۔ رب کائنات فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ